أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هم الفوز العظيم التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. السلام میڈم. وعلیکم السلام سر. اچھا میڈم، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس ادارے کا نام کیا ہے اور یہ کس جگہ پہ واقع ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ سر میرا نام نائدہ فراز ہے اور قائد پبلک اسکول کے نام سے یہ ادارہ میں رن کر رہی ہوں اور اس کو 10 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ. اور ابھی ایفیلیٹ ہے فیڈرل بورڈ سے، اسی سال اس کی ایفیلیشن ہوئی ہے. اور یہ ایک رورل ایریا ہے ہمارا ڈھوکپراچا ترنول، اور میری یہی تھی کہ میں اس کو ڈھوکپراچا نہیں ٹاؤن بناؤں. تو اب یہ ہے کہ اویئرنیس کافی آ گئی ہے اس ایریے میں. تو آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ سر میں نے ماسٹر کیا ہوا ایجوکیشن میں. تو بچوں کے حوالے سے یہ بتائیں کہ آپ کیا صرف تعلیم کی حد تک کی کہ یا بچوں کو باہر بھی لے کر جاتی ہیں، کوئی فزیکل بھی ایکٹیویٹیز ہیں؟ جی سر، یہاں پہ کافی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. ہمارا سپورٹس ہوتا ہے، ونٹر گالا، اور لرننگ بھی ایکٹیویٹی کے تھرو میرا یہی تھا کہ یہاں پر ہو، اس ایریے میں ہو. اور الحمدللہ ابھی ہمارے رزلٹس بھی آ رہے ہیں فیڈرل بورڈ میں. باہر ٹرپ ہماری ہوتی ہے، اسٹڈی ٹرپ ہوتی ہے. کافی چیزیں جو ہے یہاں پہ کروائی جا رہی ہیں. سالانہ جو رزلٹ ہے اس کا کیا پوزیشن ہے؟ سر وہ بینرز لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. اس دفعہ اس ایریے میں یعنی کہ بہت فرسٹ ریکارڈ قائم ہوا تھا کہ 1040 مارکس کا. تو اس ایریے میں بچوں کے نمبر آئے ہیں ماشاءاللہ سے 1000+ مارکس آئے ہیں. اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ ایک خاتون کے لیے پبلک ڈیلنگ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. جی سر. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر مشکل ہوتی ہے کافی. سٹارٹ میں تو کافی پرابلم تھی، لیکن میرا یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ خواتین کو آگے آنا چاہیے ان چیزوں پر. اور مجھے کافی چیزیں فیس بھی ہوتی تھی کہ میں لیڈیز ہو کے ادارہ رن کر رہا ہے، اور کافی ارد گرد مسائل بھی ہوتے تھے جو اکثر میل اسکولز وغیرہ کے اونرز تھے. تو یہ تھے کہ میں نے رہی الحمدللہ پبلک ڈیلنگ میں بھی ایشو ہوتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ آپ فیس کریں ہر چیز کو اور آپ خود کو فیل ہی نہ کروائے کہ میں جو ہوں ایک فیمیل ہوں. انشاءاللہ خواتین کافی ترقی میرے خیال سے تو جہاز بھی چلا رہی ہے، آرمی میں بھی ہے. جی جی. تو کانفیڈنس ڈیولپ خود میں ہونا چاہیے، وہی آگے بچوں میں کرنا چاہیے. اچھا میڈم، تعلیم کے حوالے سے حکومتی جو پالیسیاں ہیں کیا مطمئن ہیں آپ ان سے؟ سر مطمئن ہوں حکومتی پالیسی سے، لیکن یہ کچھ جو پالیسیز اب ہو رہی ہیں میرے خیال سے، اب جیسے اچانک پہلے SLO ایک دم سے آ گیا مڈ آف سیشن 9th کا، تو کافی پرابلمز ہوئی بچوں کو ٹیچرز کو بہت زیادہ ہوتی تھی. اس کے لیے پھر اس ایریے میں اسپیشلی ٹیچرز رکھنا بہت پرابلم تھا کہ آپ کو ایجوکیٹڈ ٹیچرز نہیں ملتا.
اور ٹرین ٹیچر نہیں ملتا, پھر وہ باہر سے ہائر کرنا پڑ رہے تھے. یہ تو الحمدللہ بلڈنگ اپنی تھی تو ہم مینیج کر رہے تھے, لیکن میں بہت سارے ان اداروں کے بارے میں بھی سوچتی ہوں جو یہ چیزیں مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے. رینٹڈ بلڈنگ ہوتی ہے اور وہ پھر ہائی ٹیچرز کیسے رکھیں, ایک دم سے پالیسی چینج ہوگی, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب SLO آ گیا, اب اس پہ کام, وہ چیزیں ٹھیک ہے الحمدللہ ہونی چاہیے, چینجنگ آنی چاہیے, وہ رٹے سسٹم سے ہٹنا چاہیے ہمیں, لیکن تھوڑا سا یہ کہ یہ چینجنگ بھی سٹارٹ میں آنی چاہیے, سال سٹارٹ میں آنی چاہیے, اور پھر پہلے تو پرائمری لیول سے آنی چاہیے. فیس اسٹرکچر کیا ہے سر؟ فیس یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے, کیونکہ میرا ایک مقصد تھا, میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ میں چاہ رہی تھی کہ میں ایسا ادارہ جو ہے وہ رن کروں جس میں امیر اور غریب کا بچہ ایک ساتھ پڑھے, یعنی کہ اسٹینڈرڈ کی وجہ سے امیر کا بچہ آئے. ابھی الحمدللہ سوسائٹی سائڈ سے کافی بچے یہاں پہ آ رہے ہیں. فیس یعنی کہ ہماری 1500 ہے ایوریج. بچوں کے والدین سے مطلب کیا کوآرڈینیشن رہتا ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ ہماری PTM ہوتی ہے. یہی تو سٹارٹ میں نے آ کے یہاں پہ آبزرو کیا کہ پیرنٹس کو اویئرنیس نہیں تھی اور اسٹوڈنٹ کو نہیں تھی. ایون یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم کسی ادارے میں پڑھ رہے ہیں, وہ ان رجسٹر ہے. پھر جب ان کو آگے ایڈمیشنز نہیں ملتے تھے, سرٹیفکیٹس نہیں ملتے تھے. اب دیکھیں ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, بعض دفعہ حالات ایسے آ جاتے ہیں, پرائیویٹ ہو سکتا ہے کوئی 1000 فیس بھی افورڈ نہ کر پا رہا ہو. اب جب وہ گورنمنٹ میں جاتے تھے ان کو سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا, وہ پیرنٹس پریشان ہوتے تھے, یہ کافی مسائل تھے. پھر میں نے تو اسپیشلی بچوں کو بتاتی ہوں کہ آپ کے یہ جو ہے ایریا ہے, آپ نے کس طرح سے آگے جانا ہے, اسکوپ کیا ہے, کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے, ریگولر ایڈمیشن کیا ہوتا ہے, پرائیویٹ ایڈمیشن کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے بچوں کے کریئر کونسلنگ کی, پھر پیرنٹس کی کہ یہ نہیں کہ آپ یہاں آپ کہیں بھی جا رہے ایٹ لیسٹ تو آپ یہ چیزیں لازمی چیک کریں, اپنے بچوں کو دیکھیں, یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے, آپ کا جو بچے ہیں یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ ٹیچر استاد نہ ہوتی پھر کیا ہوتی؟ سر پھر مجھے تو یہ تھا کہ میں ایک وکیل ہوتی. اچھا مطلب وکالت کی طرف رجوع تھا؟ وکالت کے لیے مجھے تھا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اس مقصد کے لیے چنا ہوا تھا. اس میں جب میں نے آگے اسٹڈی کی تو مجھے پرمیشن نہیں ملی. سٹارٹ میں نے کہنا آپ نے جیسے کہا کہ خواتین کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے, تو سٹارٹ اسکول میں بھی کافی مشکلات تھی, لیکن الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کا کریکٹر آپ اس کو ایسے کر کے چلتے ہیں اور آپ اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں اپنی فیملی میں, اپنے پیرنٹس میں, اور وہ الحمدللہ پھر میل اور فیمیل میں فرق نہیں رہتا. اچھا میڈم بچوں کے والدین کو تعلیمی حوالے سے کیا میسج دیتی ہیں؟ سر میں پیرنٹس کو یہ میسیج دیتی ہوں کہ بچہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں, آپ اپنے بچوں کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ اپنے بچے کو آج اگر ایجوکیشن لازمی دیں اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تربیت, اور آپ اپنے بچے کو لازمی دیکھیں آپ کا بچہ کسی بھی اسکول میں ہے, وہ گورنمنٹ میں ہے, اسکول کوئی میٹر نہیں کرتا کہ یہ اسکول اچھا ہے وہ اسکول اچھا ہے. میں کہتی ہوں جس سے پڑھنا ہے نا وہ عام اسکول میں بھی پڑھ لیتا ہے, جس سے نہیں پڑھنا وہ کیمبرج میں بھی جا کے نہیں پڑھنا. تو میں کہتی ہوں اپنے بچے کو بس دیکھا کرے, ان کی تربیت کیا کرے کہ میرا بچہ اسکول جا رہا ہے وہ وہاں سے کیا سیکھ کر آ رہا ہے, یا ٹیوشن جا رہا ہے, اکیڈمی جا رہا ہے, وہ اس کی دن میں ایکٹیویٹیز کیا ہے. وہ آج اپنے بچے کو ایک اچھا شہری بنائے گا, ایک اچھا انسان بنائے گا. وہی بچے کل کو سیٹس پہ آ کے آگے کام کریں گے اور اس کو لے کر آگے چلیں گے, اس معاشرے کو لے کر. کیا جگہ جگہ ساتھ سکولز اوپن ہوئے ہیں, لوگوں نے ایک بزنس بنا لیا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ ہماری بلڈنگ ہم رینٹ پہ بھی لگا لیں مجھے اچھا خاصا آئے گا, لیکن میرا ایک ایم تھا, ایک پرپس تھا, ایک مقصد تھا نا. میں کہتی ہوں جو بھی اوپن کرے اس چیز کو, بزنس ٹھیک ہے آپ لوگ کر رہے ہیں, آپ اپنا آپ کریں, لیکن آپ اس کو ایک مقصد کے طور پہ لے کر چلیں. اب گورنمنٹ کا چیکنگ بیلنس ایسے نہیں ہے کہ گلی گلی میں ہر کسی نے بزنس سٹارٹ کر دیا ہے, اکیڈمیز ہے, سکولز اوپن کر لیے اور 2-3 رومز میں چلا رہے ہیں, انڈر میٹرک ٹیچرز رکھے ہیں, بچوں کو نہیں پتہ اور پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. تو گورنمنٹ کا چیکنگ بیلنس یہ ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ وزٹ کرے, ان اداروں کو دیکھیں کہ کیا یہ ریکوائرمنٹس کے حوالے سے جو ہماری ریکوائرمنٹس ہے ایفیلیشن کی میٹرک لیول تک, مڈل لیول تک, پرائمری لیول تک, وہ یہاں پوری ہے. وہ ادارہ یہ سارا سٹاف مہیا کر رہا ہے, وہ سارا انوائرمنٹ وہ دے رہا ہے. اگر وہ نہیں دے رہا تو پھر ان کو ایکشن لینا چاہیے اس پہ, کیونکہ بچوں کا فیوچر تباہ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. بہت شکریہ میڈم. جی سر شکریہ, تھینک یو.